انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے مختلف مضامین اور ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہتی ہے۔ ہمارا جو سلسلہ جاری ہے مڈ وائفری کی تعلیم کے بارے میں، اس میں حمل کے دوران تعلیم و تربیت، یعنی حاملہ کی تعلیم و تربیت، اس کے شوہر کی، اس کے گھر والوں کی، بچوں کی، کہ کس طرح سے تربیت کی جائے اور کون سے وقت مقرر کیے جائیں کہ جس میں ان سے ٹائم لینا آسان ہو۔ اوقات کار کیا ہونے چاہیے کہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تربیتی نشستوں کا وقت ایسا ہونا چاہیے جو والدین کی ضروریات کو ممکنہ حد تک پورا کر دے۔ بعض علاقوں میں ایسی نشستیں منعقد کی جاتی ہیں جن میں زچگی سے پہلے کی دیکھ بھال، اینٹی نیٹل کیئر کے بارے میں بتایا جائے۔ والدین کی تعلیم و تربیت کی شروع کی نشستوں میں ہلکے پھلکے موضوع پر بات چیت کی جائے، جیسے خوراک، کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کون سی چیز آپ کو فائدہ دے گی، کون سی چیز آپ کے بچے کو فائدہ دے گی، کس چیز میں کتنی نیوٹریشن ہے، کیا، تو یہ اس کے بارے میں ہلکی پھلکی باتیں کی جائیں۔ پھر سگریٹ نوشی کی عادتیں، کام کا دباؤ، تھکن اور حمل کی وجہ سے ہونے والی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، ان کے اوپر مختصر موضوعات سامنے رکھ کے چھوٹی چھوٹی باتیں کی جائیں تاکہ وہ بھی ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کریں اور آپ سے بہت ہی فرینڈلی ہو جائیں۔ اس طرح کی نشستوں میں دوسری خواتین سے گھلنا ملنا حاملہ کے لیے مفید ہے، یعنی سب کا حال ایک ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ ایک دوسرے سے گھل مل جائیں گی اور ایک دوسرے کو معلومات پہنچائیں گی، بہتر اور صحیح معلومات، تو یہ ایک بہت ہی بہتر طریقہ ہے۔ اس طرح وہ تنہائی کے اس احساس سے باہر آ سکیں گی جو عام طور پر حاملہ خواتین میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک تکلیف محسوس کر رہی ہیں، ایک پریشانی ہو رہی ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر ایک تنہائی بھی ہے کہ وہ کس سے اپنا دکھ درد کہیں۔ تو اگر اس طرح سے ایک دوسرے سے ملیں گے اور وہ یہ دیکھیں گی کہ اکیلی میں ہی نہیں ہوں اس معاملے میں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ زیادہ بہتر فیل کریں گی۔ طویل تربیتی نشستیں زیادہ تر حمل کے آخری 3 مہینوں میں کرائی جائیں۔ حاملہ ملازمت کرتی ہو تو وہ ان دنوں میں چھٹی لے لیتی ہیں یا پھر چھٹی لینے والی ہوتی ہیں۔ آخری ہفتوں میں اصل مقصد زچگی کے لیے تیاری کرنا ہونا چاہیے۔ جن عورتوں کے پہلے سے بچے ہوتے ہیں وہ حمل کے آخری مہینوں کے دوران بچوں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتی ہیں، اس لیے ان آخری دنوں میں ان عورتوں کے لیے خصوصی نشستیں منعقد کرنی چاہیے۔ اگر بچے بھی اسپتال لائے جائیں تو انہیں اسپتال کا ایک چکر لگوایا جا سکتا ہے۔ اس چکر کے دوران وہ نوزائیدہ بچوں کے وارڈ میں جا سکتے ہیں اور ممکن ہو تو انہیں دکھایا جا سکتا ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو فیڈنگ کس طرح کرائی جا سکتی ہے، کس طرح کرائی جاتی ہے، کیونکہ ان کو اسپتال کا دورہ حمل کے آخری دنوں میں کرایا جائے گا، اس لیے یہ یقینی ہوگا کہ کچھ دنوں کے بعد ان کا اپنا بھائی یا بہن پیدا ہو تو وہ اسپتال میں دیکھے گئے مناظر کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں اور انہیں نیا بچہ دیکھ کر حیرت اور پریشانی نہ ہو۔ اگر حاملہ یہ چاہے کہ تربیتی نشستوں میں اس کا شوہر بھی شریک ہو یا وہ حمل کے آخری دنوں تک ملازمت رکھنا چاہتی ہو، یعنی کہ جاری رکھنا چاہتی ہو، تو اس کے لیے شام کی یا ہفتے کے اختتامی دنوں کی نشستیں رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ دیگر نشستیں حاملہ خواتین اور ان کے شوہروں کی سہولتوں کو دیکھتے ہوئے مختلف گروپ میں منعقد کی جا سکتی ہیں۔ ان نشستوں کے دورانیے کے انحصار، کمرے کی گنجائش، یعنی کمرہ جتنا بڑا ہے اس حساب سے کھل کے بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں، اتنے ہی لوگوں کی جتنی گنجائش ہو وہ کیا جا سکتا ہے، اور مڈ وائف اور حاملہ کی ضرورت پر ہے۔ اگر خواتین کو نشستوں کے بعد اپنے بچوں کو اسکول یا کسی اور جگہ سے لیتے ہوئے گھر جانا ہے تو ضرورت سے زیادہ طویل نشستیں انہیں بے چین کر دیں گی اور وہ توجہ کے ساتھ گفتگو میں حصہ نہیں لے سکیں گی۔ توجہ برقرار رکھنے کا دورانیہ زیادہ تر 20 منٹس کا ہوتا ہے۔
اس کے بعد مصروفیت تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ حمل کے دوران خاتون کو زیادہ دیر تک توجہ برقرار رکھنا مشکل لگتا ہے، اس لیے نشستوں کے دوران وقفے رکھے جائیں اور شرکاء کو اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔